آج میری قوم جو ہے جو مجسمے توڑ رہی ہے، جو بت شکن ہے، وہ علامہ اقبال کے مجسمے کے لیے اتنا واویلا کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں تو ان مالیوں کو سپورٹ کروں گا سب سے پہلے، اور میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جسے ہمارے ہاں کافروں کا کام قرار دیا گیا، جسے ہمارے ہاں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں کسی بڑے کھلاڑی کا نام جو ہے وہ عالمی منظرنامے پر نہیں آ سکا، کسی بڑے موسیقار کا نام نہیں آ سکا، کسی بڑے شاعر کا نام سامنے نہیں آ سکا۔ مجسمہ ساز یا دیگر جو آپ کے مصور ہیں ان کی بات تو بہت دور رہی۔ اب بھی وقت ہے ہمارے ہاں جو ہماری اصل شناخت ہے، جو ہمارا اصل رویہ ہے، جو ہماری مٹی سے جڑی ہوئی ہماری خوشبو ہے ثقافتی، اس کو ایک مرتبہ پھر اپنے کلاس روم کی زینت بنائیں، اس کو ایک مرتبہ پھر اپنے نئے اذہان کی جانب منتقل کریں، نہ کہ ہماری نئی آنے والی نسلیں بھی ہمیں اسی طرح لان تان کر رہی ہوں۔ جس طرح تاریخ کے گمشدہ باب اٹھائیں تو وہاں پہ قوموں کی قومیں خاک برد ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں وقاص عزیز۔ اگر آپ نے ابھی تک وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اس مجسمے کے حوالے سے جو گلشن اقبال پارک لاہور میں وہاں کے مالیوں نے خود بنایا، اور اس کے بعد سے ایک بڑی عجیب کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا میں کسی نے ایک تصویر ڈالی، اس کے بعد وہ تصویر وائرل ہوئی، کسی نے اس کو ٹرول کیا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ لیکن جو میری تحقیق ہے، جو پی ایچ اے کے جو میرے ذرائع ہیں مختلف، ان سے جب میں نے بات کی تو ان مبینہ ذرائع نے مجھے ایک بہت بڑی کرپشن کا انکشاف کیا ہے۔ اس کرپشن کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو ہماری قوم کی معاشی اور اخلاقی اور ذہنی کرپشن ہے اس پر بھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ اینڈ تک آپ نے میرے آج کے اس ویلاگ کو دیکھنا ہے۔ بہت اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں جو ہماری 70 سالہ تاریخ کا احاطہ کرتی ہیں۔ پہلی بات، یہ اردو پوائنٹ اخبار نہیں، میں کرٹسی کے ساتھ ان کے شکریہ کے ساتھ ہی یہ اپنے آج کے اس ویلاگ میں ان کے یہ ایک اسکرین شاٹ شیئر کر رہا ہوں، جو کہ 14 اگست 2020 کو ہی انہوں نے ایک خبر جاری کی تھی کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا جو مجسمہ ہے وہ 73ویں جشن آزادی پر پی ایچ اے کی جانب سے جو ہے وہ اقبال پارک لاہور میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ خبر آپ اس وقت چلتی ہوئی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری جو وہاں کے مالی ہیں ان سے بات ہوئی ہے۔ میں کل وہاں گیا، میں نے اس مجسمے کو دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے جو میرے سورسز تھے میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے کیا کہانی سنائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آئے پہلے اس مالی کی بات سنتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگا، یہ ہم نے پارک کے ملازمین نے مل کر، کوئی سرکار سے فنڈ نہیں، کوئی سرکار سے پیسہ نہیں، کوئی بل نہیں، کوئی ایسے نہیں سریا، یہاں تک یہ سارے بھائیوں نے اپنی خوشی سے رضامندی سے یہ بنایا۔ اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح یہ صاحب بتا رہے ہیں مجھے کہ انہیں کہا گیا، انہوں نے کاٹ کباڑ سے سب سلسلہ کیا، انہوں نے بنا دیا۔ ہر شخص کا نا اپنا ایک تصور ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں جس کو اس نے دیکھا نہیں ہوتا۔ یہ وہ ایسے ہی ہے جیسے گزشتہ زمانوں میں آپ کی شادی ہوتی تھی اور سہاگ رات تک پہنچنے سے پہلے، رشتہ طے ہونے سے لے کر سہاگ رات تک آپ نے اپنی بیوی کا ایک تصور بنایا ہوتا تھا جو دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہوتی تھی۔ اب وہ آگے سے کیسی نکلتی ہے گھونگھٹ اٹھانے کے بعد، یہ آپ کا نصیب۔ ان مالیوں نے بھی علامہ اقبال کا جو تصور بنایا ہوا تھا اور اس طرح انہوں نے اس کو بنایا، لیکن بیچ میں ایک چیز مزید ایڈ کروں گا کہ ایک افسر آتا تھا، وہ آ کے انہیں بتا جاتا تھا، تصویر دکھاتا تھا، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، اور کاٹ کباڑ سے انہوں نے بنایا۔ میں تو ان مالیوں کو سپورٹ کروں گا سب سے پہلے، اور میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جسے ہمارے ہاں کافروں کا کام قرار دیا گیا، جسے ہمارے ہاں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، اور آج مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے اس مجسمے پہ اس لیے اتنا شور و غوغا ہو رہا ہے کہ یہ ایک اسلامی مجسمہ ہے۔ میں حیران ہو گیا یہ بات سن کے، میں نے کہا جی اسلامی مجسمہ کیسے ہے؟ جی یہ علامہ اقبال کا مجسمہ ہے۔ تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا مجسمے بھی جو ہے وہ مسلمان اور کافر ہوا کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد، لوگوں سے سننے کے بعد میرا ذہن ایک دم تاریخ کے جھروکوں کی جانب بڑھ گیا، اور جب میں نے ان میں جھانکا تو مجھے پنجاب اسمبلی کے باہر ملکہ کا جو مجسمہ لگایا گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا، وہ بڑا اداس پریشان دکھائی دیا۔ اسی طرح جو کمنی باغ میں ہمیں مجسمے مختلف دکھائی دیتے تھے انہیں توڑا گیا، ہٹایا گیا۔ بلکہ ماضی قریب ہی میں رنجیت سنگھ کا جو بازو توڑا گیا ہے مجسمے کا، یہ ہمارے ماشاءاللہ سے شاہی قلعہ لاہور میں، میرا ذہن اس جانب چلا گیا۔ تو میں تو بڑا مطلب حیران ہوا کہ آج میری قوم جو ہے جو مجسمے توڑ رہی ہے، جو بت شکن ہے، وہ علامہ اقبال کے مجسمے کے لیے اتنا واویلا کیوں مچایا ہوا ہے؟
میرا ذہن فوراً فقیر حسین کے بنائے ہوئے مجسموں کی طرف چلا گیا، اور میں ان کے کچھ چیزیں آپ کو بھی اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیسے قائد اعظم کا، فاطمہ جناح کا اور دیگر جو شخصیات ہیں ان کے مجسمے جو ہے وہ بنائے ہیں۔ فقیر حسین ہمارے سندھ کے دوست ہیں، اور شیخ ایاز ہو گئے، مطلب قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، مطلب بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے مجسموں کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے ہی شاندار قسم کے فن پارے تراشے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے سے لگا نہیں کھاتا، اس لیے ان کے فن کی آج تک قدر نہیں کی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج میرے اس معاشرے کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور تمام قابل قدر اذہان جو ہیں ان سے بہت ادب کے ساتھ میں سوال کر رہا ہوں کہ حضرت اقبال کے اس مجسمے کے اوپر آپ کو اتنا واویلا مچانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ تو مجسمہ توڑ قسم کے لوگ ہیں، آپ تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔ الحمرہ میں بھی حضرت اقبال کا جو ایک مجسمہ نصب ہے یہاں لاہور میں، مجھے تو ایک زمانے میں یہ ڈر لگ گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ شاہی قلعہ میں یہ کام کیا گیا ہے، تو مجھے یہ ڈر لگ گیا کہ جناب کہیں ان کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ لیکن کل مجھے بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی کہ مجسمے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ اب پھر میں ان مسلمان مجسموں کی تلاش میں آج سے نکل رہا ہوں، اور میں دیکھوں گا کہ کون سے مجسمے مسلمان ہیں اور کون سے کافر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان مالیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چاہے جیسا بھی ہے وہ بنایا، اور اس افسر کو تو میں کہتا ہوں کہ اس کی 7 نسلوں کو مطلب 7500 توپوں کی سلامی ہے جس نے اس مجسمے کو الاؤ کیا۔ اب آتے ہیں مجسمہ سازی کے فن کی جانب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مجسمے کو بنانے کے لیے کتنا فنڈ گرانٹ کیا گیا تھا اور ان مالیوں سے کاٹ کباڑ میں بنوا کے کیا گیا۔ میرے جو پی ایچ اے کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ باقاعدہ مجسموں کے حوالے سے اور جو قومی شخصیات ہیں ان کے اس طرح کے مجسمے بنانے کے حوالے سے ایک قومی جو ہے وہ لیٹر جاری کیا گیا تھا، ایک آرڈر تھا، آفس آرڈر تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ اس میں یہ صاحب نے چونا لگایا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے 4 to 5 ملین کا مبینہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونا لگایا گیا ہے۔ اگر اس مجسمے کی تصویر سوشل میڈیا پر نہ آتی تو میری قوم جو گزشتہ 7 ماہ سے سوئی ہوئی ہے، مطلب 14 اگست 2020 سے لے کر اب تک، اس نے مزید آگے کئی سالوں تک سوئے رہنا تھا، اور یہ مبینہ کرپشن ایسے ہی چھپی رہنی تھی۔ اس ایک مجسمے کے حوالے سے انہوں نے کم سے کم یہ لاگت بتائی ہے، جبکہ میرا تخمینہ اور لاگت یہ ہے کہ یہ کروڑوں میں کام ہوگا، یہ لاکھوں والا کام نہیں ہے۔ مجسمہ سازی کے فن پر اگر ہمارے خطے میں نظر دوڑائی جائے تو ایران اور ترکی اس میں بہت آگے دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ جب تک آپ اس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہیں کر لیتے اور ایک ایک بال کی بھی نوک پلک سنوارنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، تب جا کر اس مجسمے کو عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو مغل بادشاہوں نے اس فن کو کافی جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور فنون لطیفہ کو ڈیفینیٹلی مغل بادشاہوں نے سپورٹ کیا، لیکن عام جو مصور تھے یا عام جو مجسمہ ساز تھے انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ بادشاہوں کے، شہزادوں کے، شہزادیوں کے، مغل خاندان کے، شاہی خاندان کے جو ہے وہ مجسمے بنا سکیں۔ صرف جو اتھینٹک مجسمہ ساز تھے، جو مصور تھے، وہی بنا سکتے تھے۔ یونان، اٹلی، فرانس، برطانیہ، مصر، امریکہ، ہندوستان سمیت مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں یہ فن اپنے عروج پر ہے۔ ترکی میں استنبول، قیصری، اور ایران میں تہران، اصفہان، شیراز، مشہد، طوس اور نیشاپور کے کئی شاہکار جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، اور اس وقت آپ میرے عقب میں ایسی چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقبال کا یہ مجسمہ سامنے آنے کے بعد ہم بہت سیخ پا ہو رہے ہیں، ہمیں بہت برا لگ رہا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے اداروں میں، اپنی جامعات میں ایسے فن کی ترویج کی؟ نہیں۔ ہمارے ہاں فن کو ختم کیا گیا، سینماز کی جگہ پلازوں نے لے لی، ہمارے ہاں جو آرٹسٹ تھے ان کی جگہ وہ لوگ آ گئے جن کا تعلق لوگوں کو ٹری ٹیک کرنے سے ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا لیڈر نہیں پیدا ہو سکا، ہمارے ہاں ہیرو نہیں پیدا ہو سکا۔ گزشتہ 5 دہائیوں میں ہم نے حضرت ضیاء الحق کی بدولت اپنے گلی کوچوں میں خون کو بہتے دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں گزشتہ 3 دہائیوں میں کسی بڑے کھلاڑی کا نام جو ہے وہ عالمی منظرنامے پر نہیں آ سکا، کسی بڑے موسیقار کا نام نہیں آ سکا، کسی بڑے شاعر کا نام سامنے نہیں آ سکا۔ مجسمہ ساز یا دیگر جو آپ کے مصور ہیں ان کی بات تو بہت دور رہی۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری اصل شناخت ہے، جو ہمارا اصل رویہ ہے،
جو ہماری مٹی سے جڑی ہوئی ہماری خوشبو ہے ثقافتی، اس کو ایک مرتبہ پھر اپنے کلاس روم کی زینت بنائیں، اس کو ایک مرتبہ پھر اپنے نئے اذہان کی جانب منتقل کریں، نہ کہ ہماری نئی آنے والی نسلیں بھی ہمیں اسی طرح لان تان کر رہی ہوں، جس طرح تاریخ کے گمشدہ ابواب اٹھائیں تو وہاں پہ قوموں کی قومیں خاک برد ہو چکی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔